اکثر دوست آتے ہیں اور وہ مجھ سے اس پینٹنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ایسی ہی ایک پینٹنگ میرے کمرے میں بھی لگی ہوئی ہے، ایسی ہی ایک پینٹنگ ہاسٹل کے میرے کمرے میں بھی ہے، اور یہی پینٹنگ میں کبھی کبھی اپنے موبائل فون کے اسکرین وال پیپر پہ بھی لگا لیتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے ایک اور دسترخوان بنایا یہاں، تو وہاں میں نے دیواروں پہ بہت ساری پینٹنگز لگائیں، تو وہ جو مین اس کی جگہ تھی نا، وہاں پہ بھی میں نے یہی پینٹنگ لگائی۔ تو میرے دوست کہتے ہیں کہ بڑا لگاؤ ہوا ہے تمہیں اس پینٹنگ کے ساتھ، اس میں ایسا کیا خاص ہے جو ہر جگہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے؟ دراصل اس میں بڑا راز ہے۔ میں چونکہ آرٹ کا طالب علم ہوں، اپنے ایم فل کے دوران میں نے ہسٹری آف آرٹ کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے، تو آرٹ سے لگاؤ تو ہے مجھے بہرحال۔ اور اس پینٹنگ کے اندر تو بڑا قیمتی راز ہے، ایک بڑا سبق ہے۔ یہ دراصل رومی سے منسوب رقص ہے، صوفی دھمال۔ اگر آپ اسے غور سے دیکھیں نا، تو اس میں جو ہے نا رقص کرنے والا، اس کا ایک ہاتھ ہے اس طرح اور دوسرا ہاتھ ہے اس طرح۔ یہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے عطا کر اور میں تیرے بندوں میں بانٹ دوں گا۔ میں چونکہ بڑا گنہگار، خطا کار اور سیاہ کار ہوں، جب تیرا اور میرا ایسا تعلق بنے گا نا، تو عطا کر مجھے، میں تیرے بندوں میں بانٹ دوں گا، تو میں پیوریفائی ہونا شروع ہو جاؤں گا، میرے اندر کی میل کچیل نکلے گی۔ قرآنک فلسفی بھی ہے نا کہ جب آپ ایسے کرتے ہیں تو گناہ کم ہوتے ہیں، درجات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اس میں وہ گھومتا ہے، اصل میں وہ گھومنا ڈپکٹ کرتا ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز اپنے مرکز و محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے لگایا ہوا ہے ہر چیز کو ایک خاص مرکز کے ارد گرد گھومنے میں۔ تو وہ اس میں کہتا ہے کہ میرا مرکز و محور تو ہے میرے رب، میں تیری ذات، تیری یاد، تیرے ذکر و فکر کے ارد گرد گھومنا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے دیکھیں گے تو ایک پورے کا پورا سرکل ہے، جیسے کائنات کے اندر وہ پورے کا پورا ڈپکٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سیاہ رنگ کا ایک جبہ پہلے پہنتے ہیں جسے وہ ہرکا کہتے ہیں، اور وہ ظاہری جسم کے گنہگار ہونے کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ پھر وہ سفید کلر کی لمبی سی ٹوپی پہنتے ہیں، یہ قبر کے کتبے کو ڈپکٹ کرتی ہے۔ اور قبر کا کتبہ کیونکہ سرانے والی سائڈ پہ ہوتا ہے، سر والی سائڈ پہ لمبا سا کتبہ ہوتا ہے، تو یہ ظاہری گنہگار جسم کی موت کی ڈپکشن ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سفید کلر کا لباس پہنا ہوتا ہے، یہ انسان کے معصوم اور پاک باطن کی طرف اشارہ ہے، یعنی انسان کا انا اور گناہ سے پاک باطن۔ پھر اس میں وہ جو اس کا رقص ہے، وہ رقص خاص طرز کے اوپر ہوتا ہے، اور اس میں ڈپکشن ہے ساری اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کی، اس کی یاد اور اس کے ساتھ اپنے جو ہے نا وہ تعلقات کو استوار کرنے کی، جد و جہد کی، جستجو کی۔ تو یہ بڑا خوبصورت ہے کہ میرے رب تو مجھے عطا کر، میں تیرے بندوں میں بانٹ دوں گا، اور اس سے کیا ہوگا، میرا فائدہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ جس کو دے رہا ہوتا ہے اس کی طرف وہ کبھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیشہ دیکھتا ہے جہاں سے اسے عطا ہو رہا ہوتا ہے، یا تو وہ اپنی نظریں وہاں نیچی رکھتا ہے، اور اگر کبھی نظر اٹھائے گا تو وہ خالق کی طرف اٹھائے گا، وہ دینے والے کی طرف اٹھائے گا، کبھی نہیں دیکھے گا کہ وہ کس کو دے رہا ہے۔ تو صدقات کے بارے میں بھی تھا نا کہ اگر کسی کو دو تو ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو اس میں اور اس کی بڑی خوبصورت ڈپکشنز ہیں، بڑا سبق ہے اس کے اندر، یہ مجھے بڑی پسند ہے۔